أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے بآواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، اور اب تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی صبحیں اور شامیں دیکھنی نصیب فرمائی. الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال اس عشرۂ رحمت کے صدقے سے، آج کے اس عظیم دن کی عظمتوں کے صدقے سے ہم گناہ گاروں پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. آج کے مختصر سے وقت میں دو عنوانات پہ گفتگو کرنی ہے. پہلا حصہ جو آج ہماری گفتگو کا ہے، اس کا عنوان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ راکعہ قاریہ مفسرہ حضرت سیدہ اماں فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے ہیں. چونکہ 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ ہوتی ہے. کریم آقا علیہ السلام کے گھر میں جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو حضور اعلان فرماتے ہیں: لوگوں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سنو، رب کا محبوب اعلان کرتا ہے کہ بیٹیاں تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوتی ہے. آپ پیدا ہوتی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسم گرامی حضور علیہ السلام نے فاطمہ رکھا. فاطمہ کا معنی ہے جنت کا پھول، جنت کی کلی. اور یہ کتنی خوبصورت کلی ہے کہ پورے گلشن نبوت کو دیکھ لے، سارے گلشن نبوت میں اس کلی کی خوشبو الگ ہے، اس کلی کی مہک الگ ہے. کائنات کی ہر کلی کی خوشبو الگ ہے، لیکن مصطفیٰ کی اس کلی جیسا ثانی کوئی نہیں ہے. کریم آقا علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس انداز میں شفقت و محبت سے پیش آتے. احادیث گواہی دیتی ہیں کہ حضور
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، حضور سے مصافحہ کر کے اپنے آقا کا ہاتھ چومتی، اور حضور علیہ السلام بھی اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چومتے۔ اگر کبھی بیٹی اپنے بابا کے گھر میں آتی تو حدیث کے لفظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اپنی شہزادی کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت، پرہیزگاری، آپ کے تقوی، آپ کے پردہ داری، آپ کی شب بیداری، قرات قرآن، شریعت کی پاسداری، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ہاں فاطمہ الزہرا وہ ہیں جس کی تربیت کی ہے تو نبیوں کے سردار نے کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سخاوت کو دیکھ لیں، آپ کی سخاوت کا ثانی کوئی نہیں ملتا۔ آپ کی پردہ داری کو دیکھ لیں، آپ کے پردے کی مثال بھی کوئی نہیں ملتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات قرآن کو دیکھ لیں، آپ بھی اپنی مثل آپ ہیں۔ احادیث اس بات کی گواہی دیتی ہیں، چکی اپنے ہاتھوں سے چلا لیتی، اپنے بچوں کو قرآن کی لوری سنا کے سنا دیتی، لیکن عزیزان گرامی دنیا سو جاتی، مصطفیٰ کی بیٹی وضو کر کے مصلی پہ آ جاتی۔ کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی قرآن مجید کی تلاوت سورۃ البقرہ سے آغاز کرتی، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ مائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، الحمد سے لے کر مصطفیٰ کی شہزادی والناس تک قرآن سارا مکمل کر لیا کرتی تھی۔ ابھی قرآن کی تلاوت میں مگن ہیں، رب کی بندگی میں مصروف ہیں۔ مسجد نبوی سے حضرت سیدنا بلال حبشی کی اذان کی آواز آتی ہے، اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور پتہ کیا کہتی ہیں؟ مالک ایک رات اتنی لمبی بنا دے مصطفیٰ کی بیٹی دل بھر کی عبادت تو کر سکے۔ عزیزان گرامی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر سننے والوں، کائنات کی حقیقت اس بات کی گواہی دیتی ہے، اگر ماں دلیر ہو تو بیٹا دلیر ہوگا، ماں شیرنی ہو تو بیٹا شیر ہوگا، ماں بہادر ہو بیٹا بہادر ہوگا، ماں بزدل ہو بیٹا بزدل ہوگا، ماں چور ہو بیٹا چور ہوگا، ماں پاک دامن ہو بیٹا پاک دامن ہوگا۔ ہاں اگر ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوگا۔ شاعر نے کا خوب کہا تھا کہ گود ماندی یہ در سگا پہلی، ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا، جے ماں شرم و حیا دی ہووے پیکر تے پتر بھی غوث ثقلین بندا، جے ماں سیدہ زہرا ہووے ناصر تے پتر بھی سخی حسین بندا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہیں؟ ساری زندگی کبھی بھی آپ کے مبارک وجود کو کسی غیر محرم کی نظر نے تکا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی اس عظیم بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادمہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد 6 مہینے تک آپ کی شہزادی زندہ رہی، لیکن کبھی لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ عزیزان گرامی اپنی بیٹیوں کو سیرت دینی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی دیجئے، کردار دینا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسا حسین نکھرتا ہوا کردار عطا کیجئے۔ آپ کی خادمہ فرماتی کہ 6 مہینے تک مسکرائی نہیں، ایک بار مسکرائی ہے۔ مسکرانے کی وجہ سن لیجئے، سیدہ فاطمہ الزہرا غمگین رہتی، پریشان رہتی۔ خادمہ نے کہا کہ آقا پریشان کیوں ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی پریشان اس لیے ہوں، مصطفیٰ کی بیٹی کے وجود کو آج تک کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں ہے، پریشان اس لیے ہوں کہ فوت ہونے کے بعد اس کے وجود کو کوئی دیکھے نہ۔ آپ فرماتی کہ ہمارے علاقے کا رواج تھا جس کو ڈولی کہتے ہیں، جیسے دلہن بنا کے لے کے جاتے ہیں، فرماتی ہمارے علاقے میں جنازے ایسے اٹھا کرتے تھے، میں نے ایک پالکی بنائی، ڈولی بنائی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا حضور آپ کا مبارک وجود اس ڈولی میں رکھ کے قبرستان کی طرف لے کے جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، مسکرائی، فرمانے لگی رب کا شکر ادا کر کے مسکرائی ہوں
مصطفیٰ کی بیٹی کا وجود زندگی میں بھی کسی نے غیر محرم نے نہیں دیکھا، مصطفیٰ کی بیٹی کا وجود مرنے کے بعد بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی عظمتوں کے کیا کہنے، محبوب خدا فرماتے ہیں الفاطمہ بدعۃ منی، کوئی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، کوئی نانے کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، کوئی اپنی ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جس سیدہ کا ذکر میں آپ کر رہے ہیں، یہ سیدہ وہ ہیں جو نبیوں کے سردار کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا کائنات والو سن لو، میری شہزادی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ عزیزان گرامی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور فرمان عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور فرماتے میدان معاشر سجا ہوگا، سارے نبی سارے رسول میدان معاشر میں اکٹھے ہوں گے، ہر نبی ہر رسول کی امت بھی میدان معاشر میں اکٹھی ہوگی۔ فرشتے اعلان کریں گے یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، مصطفیٰ کی شہزادی گزر رہی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے کیا کہنے، ساری زندگی شوہر کی تابعداری فرما برداری کی ہے، شوہر کی خدمت الگ کی ہے، اولاد کی پرورش الگ کی ہے، سجدے میں سر جھکا کے اپنے رب کی بندگی کر کے رب کو الگ راضی کیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال 3 رمضان المبارک کو مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا، اس کے بارے میں مختلف احادیث ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ مسند جو روایات ہیں، امام بہقی السنن الکبریٰ میں اس کو لکھتے ہیں، امام شافعی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ الریاض النضرہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، مرات المناجی شرح مشکات المصابیح میں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پہ کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جملہ بولا، فرمایا فقال یا ابا الحسن انت شاہد، حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے ابو الحسن آپ موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے جنازہ میں کیوں پڑھاؤں، جنازہ آپ پڑھائیں نا، کیونکہ حق یہ ہے کہ ولی جنازہ پڑھائے، جنازے کا حقدار ولی ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا کا جملہ سن لیں، اپنے عقیدے پہ ناز کریں، سبحان اللہ کی صداؤں میں اس ماحول کو مشکبار کر دیں۔ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے، فرمایا واللہ لا یصلی علیہا غیرک، فرمایا ابو بکر علی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہے فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھائیں گے تو ابو بکر صدیق ہی پڑھائیں گے۔ عزیزان گرامی، دشمنوں کو کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں کرتا۔ اللہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت کے اس انداز میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے والوں، آپ کا مبارک تذکرہ ہمیں ایک پیغام ضرور چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارا نام باقی رہے تو اپنی بیٹیوں کی تربیت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے مطابق کی جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر اپنی شہزادیوں کو چلایا جائے۔ کیوں؟ جس جنت کی دعائیں آپ مانگتے ہیں، جس جنت کی دعائیں ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور بیویاں مانگتی ہیں، اس جنت کی اگر کوئی سردار ہے تو اس سردار کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آقا کے نقش قدم سے ہٹ کر اگر کوئی جنت حاصل کرے تو ممکن نہیں ہے۔ اگر جنت کی راحتیں چاہتے ہو، رب کی رحمتیں لوٹنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹیوں کو
اپنی شہزادیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سکھائیے، آپ کا کردار سکھائیے، آپ کی مبارک تعلیمات اپنی اولاد تک پہنچائیے اور بتائیے بیٹی میری بہن، جس نبی کا کلمہ تو پڑھتی ہے اس نبی کی شہزادی یہ درس دے رہی ہے، اس نبی کی شہزادی یہ تعلیم دے رہی ہے، اس نبی کی شہزادی کی زندگی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت تک آنے والی غلامیوں کو یہ پیغام دے رہی ہے۔ دنیا اور آخرت میں سرخروئی چاہتے ہو، اپنے آقا و مولا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنا ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج کی ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ پہلے کی طرح یہ بھی بڑا اہم حصہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو صحیفے بھی عطا فرمائے، آسمانی کتابیں بھی عطا فرمائی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سراپا معجزہ ہیں، حضور کے بے شمار معجزے ہیں، لیکن اگر آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس نے اپنے نبی کا زندہ معجزہ دیکھنا ہو وہ مصطفیٰ کا قرآن دیکھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ تورات آئی، تبدیلی میں رنگی گئی، زبور تحریف کر دی گئی، انجیل میں تحریف کر دی گئی، نبیوں کو صحائف ملے، وجود اور نام و نشان مٹ گیا۔ رب نے فرمایا محبوب قرآن آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اس قرآن کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ قرآن جس امت پہ نازل ہوا وہ تمام امتوں سے افضل امت ہے، قرآن جس نبی پہ نازل ہوا وہ تمام نبیوں سے افضل نبی ہیں۔ قرآن کتاب بن کے آیا، اللہ نے اس قرآن کو ساری کتابوں سے عظمت والی کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی عظمتوں کے، اس کی حکمتوں کے، اس کے درجات کے کیا کہنے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہاں پہ ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ رب فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا جس جملے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مالک ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، زندگی میں ایک دفعہ پھر نصیب ہو گیا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مالک یہ مہینہ وہ ہے جس میں شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ صبح بھی تیری رحمتیں برستی ہیں، شام کو بھی تیری رحمتیں برستی ہیں، ہر لمحہ، ہر لحظہ و ہر گھڑی تیری رحمتیں برستی ہیں۔ مالک اس مبارک مہینے کو عظمتیں کیوں ملی ہیں، اس مبارک مہینے کو اتنی شانیں کیوں ملی ہیں؟ اب جملہ بولنے لگا ہوں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ملتا ہے مصطفیٰ کے غلاموں، ماہ رمضان کو اتنی شانیں اس لیے ملی ہیں کہ ماہ رمضان میں رب نے اپنا قرآن نازل فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان جس مہینے میں آئے وہ تمام مہینوں سے افضل ہو جائے، جس امت پہ آئے وہ تمام امتوں سے افضل ہے، جس نبی کے مبارک سینے پہ اترے وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ ماہ رمضان کو اتنی برکتیں ملی، اتنی عظمتیں ملی، رحمتیں، کرم نوازیاں رات دن چھم چھم کے برس رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اس مہینے میں نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ یار ذرا توجہ تو فرمائیے، جس مہینے میں قرآن نازل ہو اس مہینے کی شان اتنی ہے، جس مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہو اس مصطفیٰ کی شان اتنی ہے، جس امت کے لیے نازل ہو اس امت کی شان کتنی ہے۔ آپ ایمان سے آپ بتا دیجئے، اگر یہ امت قرآن سے تعلق مضبوط کر لے اس امت کو رب انعام کتنے عطا فرمائے گا۔ آؤ عزیزان گرامی، آج کی اس بابرکت ماحول میں اپنے سونے رب کی اس قرآن کی عظمتوں کا تذکرہ اپنے پیارے نبی کی زبان سے کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، دنیا میں بہتر کون ہے؟ ہر انسان سٹیٹس کے چکر میں ہے، ہر انسان عزت کے چکر میں ہے، ہر انسان بہتری کی طرف ہے،
کوئی وکیل بنتا ہے تو کہتا ہے یہ فیلڈ بہت اچھی ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے تو کہتا ہے فیلڈ بہت اچھی ہے، پائلٹ، پروفیسر، کچھ بھی بنتا ہے یہ فیلڈ بہت اچھی ہے، بہت سوچ سمجھ کے میں نے اس فیلڈ کو چنا ہے۔ آؤ عزیزان گرامی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس لجپال نبی سے پوچھتے ہیں آقا آپ تو بتائیے عزت والا کون ہے، اس کائنات میں سب سے بہترین کون ہے، سب سے عظیم کون ہے، افضل و اعلیٰ کون ہے؟ وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، تاجر ہے، کون ہے؟ محبوب خدا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا قیامت تک آنے والے میرے غلاموں سن لو، قیامت تک میری امت میں سب سے بہترین وہ ہے جو محمد عربی کا قرآن پڑھتا ہے اور میری امت کو پڑھاتا ہے۔ سب سے عظیم وہ ہے جس کا تعلق قرآن سے ہے، جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، جس قرآن کا تذکرہ میں آپ سن رہے ہیں یہ قرآن وہ قرآن ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں 2 مرتبہ اس قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، 2 مرتبہ حضور اس قرآن کی تلاوت فرماتے۔ اگر امت کے اکابرین کو دیکھا جائے کہ ہمارے بڑوں نے قرآن سے تعلق کیسا مضبوط رکھا، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات کے حنفیوں کے امام 40 سال اس طرح گزارے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوتے، فجر کی اذانوں سے پہلے پورا قرآن نفلوں میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی کا ایک عرصہ ہر رات میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ راتیں ایسی بھی آتی ہیں رات کو مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت مکمل کرتی ہیں۔ اس قرآن سے اتنا تعلق، اتنی تلاوت، وجہ کیا ہے؟ اس قرآن نے دیا کیا ہے؟ یہ قرآن کرے گا کیا؟ آؤ اپنے نبی سے پوچھتے ہیں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں محبوب خدا فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، اور میرے غلاموں قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِيكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ بِالشَّفِيعِ۔ کیوں؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن پل صراط پہ آئے گا، اپنی تلاوت کرنے والے کو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آؤ عزیزان گرامی، تلاوت قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ، زندہ و جاوید معجزہ، اور اس قرآن سے محبت کس نے درس دیا؟ ولیوں نے، غوثوں، کتب و ابدالوں نے، انہوں نے تو دیا ہے۔ یہ محبت چلی کہاں سے ہے؟ ہمارے لجپال نبی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال۔ فرمایا غلاموں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ تجارت کے فن نہیں سکھائے کوئی بات نہیں، دنیا میں جینے کا سلیقہ، ٹھگی بازی نہیں سکھائی کوئی بات نہیں، ہنر نہیں دیا کوئی بات نہیں، لیکن تمہارا نبی فرماتا 3 چیزیں اولاد کو سکھا کے جاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اولاد نبیکم، نبی کی آل کا پیار سکھاؤ۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں وحب تلاوت القرآن، فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو قرآن کی تلاوت سیکھتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو قرآن کی تلاوت اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ آؤ اس قرآن سے محبت کرے تو ملے گا کیا؟ اس قرآن سے تعلق لگائیں تو ملے گا کیا؟ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جہاں پہ دنیا کا ہر رشتہ چھوڑ جاتا ہے مصطفیٰ کا قرآن وہیں پہ بھی آ جاتا ہے۔ حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے الترغیب و الترہیب۔ محبوب خدا فرماتے جس بندے نے دنیا میں قرآن پڑھا، قرآن پڑھتا رہا، لاجپال نبی فرماتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آیا اس کے وجود سے روح نکل گئی، قرآن نور بن کے اس کے سینے پہ آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، رشتہ داروں نے، دوست احباب نے غسل دیا،
کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھ کے قبر میں اتار دیا۔ حدیث کے لفظ عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کریم کا مفہوم ہے، فرمایا صحابہ جب قبر والے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، دنیا کا ہر رشتہ قبر میں اتار کے پیچھے آ جاتا ہے، مجھ مصطفیٰ کا قرآن نور بن کے قبر میں اتر جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ جوان بیٹا باپ کی قبر میں جائے، بھائی بھائی کی قبر میں جائے، جگری یار کو قبر میں اتار کے پیچھے آ جاتا ہے، بھائی بھائی کو چھوڑ کے پیچھے آ جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، قرآن کی عظمتوں کے کیا کہنے، دنیا کا ہر رشتہ قبر میں اتار کے پیچھے آ گیا، مصطفیٰ کا قرآن نور بن کے قبر میں اتر جاتا ہے۔ اب قبر میں قرآن کا جو جملہ ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ قبر کا مکی قبر میں ہے، یعنی میت قبر میں ہے، مرحوم قبر میں ہے، قرآن پڑھنے والا قبر میں ہے۔ اس قرآن پڑھنے والے سے سوال کرنے کے لیے منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ حدیث سمجھ آ جائے تو محبت سے بولیے گا، یہ قبر والا ہے، یہ منکر نکیر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک طرف قرآن پڑھنے والا، دوسری طرف منکر نکیر۔ فرمایا صحابہ درمیان میں قرآن آ جاتا ہے، درمیان میں قرآن آ جاتا ہے۔ اب منکر نکیر قرآن سے کہتے ہیں قرآن ذرا پیچھے ہٹ جا، اس بندے سے سوال تو کرنے دے۔ اب قرآن جو جواب دے گا اپنے نبی کی زبان سے عرض کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ قرآن تھوڑی دیر کے لیے قبر سے باہر چلا جائے گا، قرآن واپس آ جائے گا، قبر سے نکل جائے گا۔ لاجپال نبی فرماتے قرآن کہے گا واللہ انی لم افارقہ حتی ادخلہ الجنہ۔ قرآن کہے گا فرشتو اللہ کی قسم، جب تک اپنے پڑھنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جاتا اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ عزیزان گرامی، قرآن وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، میدان محشر میں بھی ساتھ جائے گا۔ آؤ اپنے لاجپال نبی کا ایک اور فرمان سنیے۔ یہ عظمت قرآن کا موضوع کیوں رکھا، اس کی ایک وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رمضان میں سب سے زیادہ جو کثرت کے ساتھ اعمال تھے وہ 3 تھے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا، رب تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے تو کبھی زندگی میں روزہ نہ چھوڑیے گا۔ ہمارے لاجپال نبی فرماتے جس نے ایک روزہ چھوڑا ساری زندگی بھی روزے رکھ لے، اس ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ رب نے صحت دی تو روزے رکھیے گا۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ہے، سونے کی زکوٰۃ ہے، چاندی کی زکوٰۃ ہے، کھیتی باڑی کی زکوٰۃ ہے۔ رب نے اتنا حسین و جمیل ساری کائنات کا شاہکار حضرت انسان کو بنایا ہے، اس انسان کے وجود کی زکوٰۃ ہے۔ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں انسان کے وجود کی زکوٰۃ روزہ ہے، تو اپنے وجود کی زکوٰۃ ادا کیجئے۔ کیوں؟ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے اللہ اس مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس وجود کی زکوٰۃ ادا کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے جسموں کی حفاظت کرنا مصطفیٰ کے رب کا کام ہے۔ روزے رکھیے، حضور کی مبارک عادت تھی۔ ماہ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کی عادت بنائیے۔ کریم آقا علیہ السلام نماز تراویح پابندی سے پڑھتے، چند دن آقا نے چھوڑی بھی ہیں، اس کی حکمت یہ تھی کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، فقہا فرماتے کہ نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور ایسی سنت ہے جو واجب کے بالکل قریب ہے۔ جو بندہ بغیر کسی مجبوری کے نماز تراویح چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ ماہ رمضان کے روزے حضور کی عادت، ماہ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل، راتوں کو عبادت کرنا حضور کا مبارک معمول۔ تیسرا معمول جس وجہ سے آج کا ہم نے موضوع عظمت قرآن رکھا، کریم آقا علیہ السلام ماہ رمضان میں سب سے بڑھ کر جو عمل کرتے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، پچھلے جمعہ مبارک کو بھی اعلان کیا، یہ چند ایک دن ہیں، کیا پتہ زندگی میں دوبارہ رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ ہم میں سے بڑے ایسے بیٹھے ہیں جن کو تجارت کے سارے اصول آتے ہیں، کاروباری بڑے زبردست ہیں، لیکن عزیزان گرامی نہیں آتا تو حضور کا قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ شاعر نے کہا تھا کہ آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔
حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے۔ ذوق بیدار کو یہ کہتے سنا اے آصف کہ وقف وقف پہ یہاں جلوائے طور ملتا ہے۔ عزیزان گرامی میں قرآن پڑھنے کی عادت بنائیے، قرآن سیکھیے۔ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، کریم آقا علیہ السلام فرماتے رب للقاری یلعنہم القرآن، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ثواب نہیں ملتا، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ قبر روشن کرنی ہے قرآن نے، قیامت کے دن پل صراط پہ آنا ہے قرآن نے، مرتے وقت نور بن کے سینے پہ آئے گا قرآن۔ تو ان دنیا کی چیزوں کے لیے ہم قرآن سے بے وفائی نہ کریں، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کی جو چند دن باقی ہیں، اتوار کے علاوہ اور جمعہ کے علاوہ ہر روز ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ کی اسی جامع مسجد میں قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات اس نیت سے آئیے گا، مالک تیرے محبوب کا قرآن ہے، ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ قیامت والے دن یہ قرآن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، آج کی گفتگو اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ آخری حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، آقا کریم نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فلیکرم اہل اللہ، کنز العمال کی حدیث ہے۔ فرمایا صحابہ جس بندے کا یہ دل چاہتا ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ اس سے ملاقات کرے، آپ کس کا دل چاہتا ہے؟ میرا تو چاہتا ہے دل، محبت سے بولیے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں قیامت والے دن اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو بندہ قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ہمارے نبی نے ایک عمل بتایا، فَلْيُكْرِمْ أَهْلَ اللَّهِ، اللہ کے اہل کی عزت کرے، رب کے اہل کی عزت کرے۔ اگر پنجابی ماحول میں کریں تو اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کے قبیلے کی عزت کرے، خدا کے اہل و عیال کی عزت کرے۔ صحابہ خبردار ہوئے، فَقَالُوا عَلِي اللَّهِ یا رسول اللہ، کیا اس دنیا میں خدا کے اہل ہیں؟ کیونکہ حضور نے درس دیا لم یلد ولم یولد، مجھ کی اولاد کوئی نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثل و مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور اللہ کے اہل ہیں؟ قال نعم، لجپال نبی نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ بتائیے نا وہ کون ہیں جن کی عزت ہم کریں انعام یہ ملے کہ اللہ قیامت والے دن ملاقات کرے گا۔ اہل اللہ کی عزت کریں، رب قیامت والے دن ملاقات فرمائے گا۔ حضور وہ کون ہے جن کی عزت کرنے سے اللہ سے ملاقات ہوگی؟ اپنے نبی کا جملہ سنیے، لجپال نبی فرمانے لگے صحابہ اہل اللہ پتہ کون ہیں جن کی عزت تم کرو گے قیامت کے دن اللہ ملاقات کا شرف بخشے گا؟ یا رسول اللہ بتائیے نا۔ حضور نے فرمایا الذین یقرؤون القرآن فی الدنیا، فرمایا خدا کے اہل وہ ہیں جو اس دنیا میں محمد عربی کا قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اور ایمان سے بتائیے اگر قرآن پڑھنے والے کی عزت کریں تو اللہ قیامت کے دن ملاقات فرمائے، تو محبت سے بتائیے قرآن پڑھنے والے کو اللہ کتنی شان عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا من اکرمہم، جس بندے نے قرآن پڑھنے والے کی عزت کی، اکرمہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا، قیامت کے دن بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور جو قرآن پڑھنے والے کی عزت کرے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے، قیامت کے دن بھی عزت عطا فرمائے۔ ایمان سے بتاؤ جو خود قرآن پڑھتا ہو اللہ اس کو کتنی شانیں عطا فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والوں سے بھی محبت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے والوں کی عزت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے نیت کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن سیکھنے کی، آپ کا شوق بتائے کہ مصطفیٰ کے غلام قرآن سیکھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہمیں مرتے دم تک قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔